بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد و صحبہ اجمعین و بارک وسلم علیہ۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور جو اللہ کی خاطر اخلاص کرتا ہے اس کا اجر اسے 2 گنا ہو کر ملتا ہے۔ رنج و غم دور ہو جاتے ہیں، دل کو خاص ٹھنڈک ملتی ہے۔ دائمی امراض کا علاج صدقے سے کیا گیا ہے۔ صدقہ کرنا شکر گزاری ہے اور شکر گزاری نعمتوں میں اضافہ کا باعث بنتی ہے۔ اور یاد ہے نا کہ ایسے سارے اعمال سے انسان ایمان کی حلاوت پاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یہ 3 امور سر انجام دیے وہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا۔ نمبر 1، جس نے ایک اللہ کی عبادت کی۔ نمبر 2، جس نے اپنے دل کی خوشی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی جو کہ فرض ہے۔ اور نمبر 3، زکوٰۃ میں بوڑھا بیمار جانور نہیں دیا، اپنے مال میں سے بہتر چیز سے زکوٰۃ دی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں سے خرچ کرو جو تم نے کھائی ہیں۔ شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی اور بخل کا حکم دیتا ہے۔ یقین کیجئے، اپنے دلوں میں جھانکی، ایسا کئی بار زندگی میں آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ آپ نے شیطان کو اٹھا کے پٹکا ہوگا باہر، مگر اس نے کوشش ضرور کی ہوگی آپ کو محتاجی سے ڈرانے کی بھی اور بے حیائی والے کاموں کی طرف بھی اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی ہوگی، ڈریگ کرنے کی کوشش کی ہوگی، اور بخل کا حکم بھی دیا ہوگا، ادھر بھی اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی ہوگی، مگر ماشاءاللہ آپ نے اس کو پٹک دیا دل و دماغ میں سے نکال کے۔ الحمدللہ، اللہ جس کو چاہتا ہے نا حکمت عطا کر دیتا ہے، اور جسے حکمت عطا کی گئی ہو تو یقیناً اسے بہت زیادہ خیر سے نوازا گیا، اور نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا، یعنی جو یتیموں مسکینوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کا حق انہیں نہیں دیتے اور ان کا مال اپنے مال میں جمع کرتے ہیں اور زکوٰۃ اور صدقہ ادا نہیں کرتے، وہ دراصل اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ معلوم ہے نا ایک مستند علیہ حدیث پاک کہ اگر زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی کسی اور کے حصے کا کوئی رشتہ دار خود غصب کر لیتا ہے، تو قبضہ کر لیتا ہے، ہڑپ کر جاتا ہے، تو قیامت کے دن بہت بڑے بدلے سے لیے جائیں گے۔ کسی بھی کام میں کوئی رکاوٹ آئے تو صدقہ کرنا چاہیے، صدقہ ساری رکاوٹیں دور کر دیتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے بھی ارشاد فرمایا، مختلف یعنی مواقع پہ الفاظ میں تھوڑی چینج ہو سکتی ہے، مگر دونوں ہستیوں کا پیغام ذیشان یہی ہے کہ جب اگر حالات مشکل ہو جائیں، لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں، رزق کی کمی ہو جائے، قرض کا بوجھ ہو جائے، کسی بھی طرح کی یعنی پریشانی آپ کے گھر میں گھر بنانا چاہے اپنا خدا نہ خواستہ، تو اس وقت نماز اور صدقہ کی کثرت کیجیے تو اللہ پاک خیر فرمائے گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول فرماتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو اور اس کے کرنے سے اس کا چہرہ پانا مقصود ہو۔ سبحان اللہ۔ اصحاب صفا اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ آئے تھے نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دین سیکھنے کے لیے آئے تھے۔ چونکہ اصحاب صفا کے پاس گھر کاروبار نہیں تھا تو ان پر خرچ کرنا افضل قرار دیا گیا، اور وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے نہ ہو سکیں گے، مگر جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو، یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی سود کی طرح ہے، حالانکہ سود کو تو خود اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور تجارت کو حلال قرار دیا ہے، تو ان دونوں چیزوں کے مابین فرق کا خیال بھی تو ہم ہی نے رکھنا ہے، اور اگر ہم نہیں رکھتے تو پھر ہم سزاوار تو ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو جس کے پاس اس کے رب کے پاس سے کوئی نصیحت آ جائے اور وہ آئندہ کے لیے باز بھی آ جائے تو
تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو کوئی سود کی طرف دوبارہ لوٹے تو یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سود کا لین دین ایک ناقابل معافی گناہ ہے، استغفر اللہ، ناقابل معافی گناہ ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دین متین کو اسی زندگی میں جیتے جی سمجھ سکیں۔ اللہ سے ہمیں ہدایت مانگنی چاہیے۔ جب ہم اس سے ہدایت مانگتے ہیں نا تو پھر وہ ہمارا رجحان دین کی طرف کر دیتا ہے، ہمارے دلوں کو پھیر دیتا ہے اس دھوکے والی زندگی سے ہٹا کے۔ اس زندگی پر، اس دنیا کے فیک دوستیوں، محبت اور معاملات پر ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہیے، بلکہ جو جہاں سے ہم آئے ہیں اور جو ہماری منزل مقصود ہے، جدھر ہم نے واپس جانا ہے، جو ہمارا مالک حقیقی ہے، جو جزا اور سزا کا مالک ہے، اس کی طرف ہی ہم نے پلٹ کر جانا ہے۔ تو ان راستوں کی آگاہی تو ہمیں ہونی چاہیے نا، ان راستوں سے ہمیں آگاہ تو ہونا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔